بچوں کی تربیت کے حوالے سے آج کا ٹاپک حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مرتبے والے نبی تھے۔ قرآن کریم کی 37 سورتوں میں ان کا ذکر بار بار آیا ہے۔ آپ مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوخانزا تھا۔ مصر میں 2 بڑی قومیں آباد تھیں، ایک کا نام بنی اسرائیل اور دوسری کا نام قبطی تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ مصر پر اس وقت فرعون کی حکومت تھی۔ مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ قبطی فرعون کو خدا مانتے تھے۔ قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور ان پر بہت ظلم کرتے تھے۔ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ بہت پریشان ہوئی۔ انہیں ڈر تھا کہ فرعون کے سپاہی میرے بچے کو بھی قتل کر دیں گے۔ اللہ نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیں۔ آپ کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا کہ وہ دریا کے کنارے چل کر صندوق پر نگاہ رکھیں۔ صندوق دریا میں تیرتا ہوا شاہی محل کے کنارے آ گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے نوکروں کے ذریعے وہ صندوق اٹھوا لیا۔ صندوق کھولا گیا تو اندر ایک خوبصورت بچہ تھا۔ آسیہ کو یہ بچہ بہت پیارا لگا۔ انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑھے۔ جوان ہوئے تو مصر چھوڑ کر مدائن چلے گئے۔ یہاں آپ علیہ السلام نے اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ آپ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ کا دارومدار اور نبی بنایا۔ اللہ نے آپ کو کئی معجزے عطا کیے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس کی مثال انسان پیش نہ کر سکے۔ آپ کے پاس ایک معجزہ عصا کا تھا، جسے آپ علیہ السلام زمین پر ڈالتے تو وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتا۔ دوسرا معجزہ آپ کا ہاتھ تھا، جسے آپ بغل سے نکالتے تو چمکنے لگتا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرعون کو توحید کی دعوت دی، اسے سمجھایا کہ بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو۔ فرعون اکڑنے لگا، اس نے آپ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنے معجزے دکھائے۔ فرعون اور درباری یہ سمجھے کہ آپ جادوگر ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا، جنہوں نے اپنے جادو کے سانپ میدان میں چھوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ عصا ایک معجزہ ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اس لیے وہ سب سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے ان سب کو قتل کرا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور راتوں رات مصر سے نکل گئے۔ فرعون کو اطلاع ملی تو اس نے زبردست لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے راستے میں سمندر آ گیا۔
اور فرعون کا لشکر بھی سر پر آ پہنچا۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سمندر میں عصا مارا تو اس کا پانی پھٹ کر پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ نکل آیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے چلتے ہوئے سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل کو دیکھ کر فرعون نے بھی اس راستے سے سمندر عبور کرنے کی کوشش کی۔ فرعون اور اس کا لشکر بیچ میں پہنچا تو سمندر اپنی اصلی حالت میں آ گیا، جس سے وہ سب غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر ملک شام کو عمالقہ کے قبضے سے آزاد کرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وادی طیہ میں جا پہنچے۔ وادی طیہ میں سخت گرمی تھی اور کھانے پینے کا سامان کوئی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان فرمایا، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا اور پینے کے لیے چشمہ جاری فرما دیا۔ بادل ان پر سایہ کرتے تاکہ وہ گرمی سے بچے رہیں۔ اتنی نعمتوں کے باوجود بنی اسرائیل اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، بار بار سیدھے راستے سے ہٹ جاتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ تورات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ کوشچن کر رہی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا کیا نام تھا؟ عمران۔ اور والدہ کا؟ یوحنزا۔ مصر میں کون سی 2 قومیں آباد تھیں؟ مصر میں کون سی 2 بڑی قومیں آباد تھیں؟ ایک بنی اسرائیل اور دوسری قبطی۔ ہاں جی۔